بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ آج مریم نواز نے ایک عجیب و غریب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو جج ہیں زیبا، توہین اصل میں انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے طنزیہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی توہین ہو گئی، یعنی کہ وہ ایک قسم کی اس طرح کی بات ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ عمران خان شاید اپنے آپ کو عدالتوں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات انہوں نے کی ہے، اور وہ مسلسل عمران خان کو جب سے یہ سلسلہ چلا ہے اور عدالت نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے عمران خان کو توہین عدالت کے حوالے سے جواب دینے کے حوالے سے کہ وہ کوئی مناسب جواب دیں، ورنہ پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ عمران خان کو بھگتنا پڑیں گے۔ اب عدالت کے اختیار میں یہ ساری باتیں ہیں۔ عدالت کبھی بھی یک طرفہ کارروائی نہیں کرتی۔ عدالت ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور ہر چیز کو، ہر پہلو کو، تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرتی ہے۔ اب جب عدالت نے عمران خان کو ایک ہفتے کا موقع دیا کہ آپ سوچ سمجھ کر جواب دیں، تو مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ لاڈلا ہے اور لاڈلے کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ مگر میں مریم نواز کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ لاڈلا عمران ہے یا لاڈلا کوئی اور ہے۔ آپ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت پر باہر آئی ہیں، اور آپ سرکاری پروٹوکول لے کر جگہ جگہ پر آپ جلسے بھی کرتی رہی ہیں، آپ جگہ جگہ جا رہی ہیں، تمام سرکاری عملہ آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ تو لاڈلی آپ ہیں کہ لاڈلا عمران خان؟ آپ کے والد دو مہینوں کی، 1.5 مہینے کی چھٹی پر علاج کے لیے لندن گئے، آج 2.5 سال ہو گئے۔ آپ کے چچا شہباز شریف نے ان کو ضمانت دی ہوئی ہے، اور نہ شہباز شریف کو عدالت نے پوچھا، نہ نواز شریف کو عدالت نے پوچھا، تو پھر لاڈلا کون ہو؟ عمران خان نے تو صرف قانونی پہلو کے اوپر بات کی، اور آج بھی عمران خان اس بات کو سے انکاری ہے کہ میں نے کوئی توہین عدالت کی ہے یا میں نے عدالت کے بارے میں ایسی کوئی گفتگو کی۔ انہوں نے اپنی وضاحت کے اندر یہ بات کہی کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ جو زیبا ہیں یہ میجسٹریٹ ہیں، یہ جوڈیشل جج کے اندر نہیں، یہ میجسٹریٹ ہے، تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اور عمران خان کیا کرے؟ اب جب کہ عدالت نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ کا جواب تسلی بخش نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر اگلی جو پیشی اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کے اوپر کیا کرتا ہے۔ تو آپ خواہ مخواہ ایک تو عدالتوں کے حوالے سے بھی گفتگو کرتی رہتی ہیں، دوسرا آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتی رہتی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے آپ نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جب جھوٹ بولنا شروع کیا تو سٹیج ہی ٹوٹ گیا اور آپ نیچے دھڑام سے گر گئے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ تو آپ بولتی ہیں، آپ کے لیڈر بولتے ہیں۔ آج بھی شاید خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یہی باتیں آپ نے آپ کے تمام لیڈروں نے توہین عدالتیں بھی کیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج پاکستان کے خلاف آپ نے ایسی گفتگو کی ہے کہ وہ ٹی وی پر دکھائی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ آپ کی موجودگی میں نعرے لگے اور آپ مسکراتی رہیں اسٹیج کے اوپر، یہ کوئی چھپ تو نہیں سکتی چیزیں۔ اور پھر اسی طرح آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کا نام لے کر کیا کچھ نہیں کہتے رہے، جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا کچھ کہتے نہیں رہے۔ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ توہین عدالت آپ کرتی ہیں، توہین پاک فوج آپ کرتی ہیں، آپ سارے وہ کام کرتی ہیں کہ جو کسی بھی پاکستانی لیڈر کو زیب نہیں دیتا۔ ایسا ایک وقت آ گیا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، تو یہ کام جو ہے اب نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کام ہو رہے ہیں وہ 90 کی اور 80 کی دہائی سے زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں کبھی بھی اس طرح جیسے ARY کو بند کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ نے ARY کو کھولنے کا حکم دیا ہوا ہے، مگر ARY نہیں کھل رہا۔ یہ اس دہائی میں ہی ہو رہا ہے، یہ اس دور میں ہو رہا ہے، یہ سارا ظلم۔ ارشد شریف کو بھی فارغ کر دیا گیا، لیٹر ان کو دے دیا گیا کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں، اور آپ کی خدمات جو بھی آپ نے سر انجام دی اس کا شکریہ۔ صابر شاکر پہلے ہی جا چکے ہیں، سارے صحافیوں کے پر آپ نے مقدمے درج کروائے ہیں۔ آپ دیکھیں عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کروایا، دہشت گردی کے مقدمے اس کے اوپر بنائے، صابر شاکر کے اوپر مقدمے بنائے، ایاز میر کو مارا پیٹا گیا، اور پھر اسی طرح وہ جو جمیل فاروقی ہے اس کے اوپر مقدمے بنائے، ننگا کر کے اس کو مارا گیا، ان کو آپ نے زد و کوب کروایا، مارا پیٹا۔ شہباز گل کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور پھر مقدمے بھی بنا دیے، اور پھر آپ کہتی ہیں کہ جی عمران خان لاڈلا ہے۔ ابھی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو بڑے دعوے کرتی ہے جمہوریت کے ہمیشہ سے، علیم عادل شیخ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
علیم عادل شیخ کے اوپر بے شمار مقدمات بنائے گئے اور اس قدر ٹارچر کیا ہوا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جب وہ اپنا عدالت کے اندر وہ پیش ہونے کے لیے آئے تو ان کا حال دیکھنے والا تھا، برے ان کے حالات تھے، وہ ان کی شکل بیچاروں کی بگڑی ہوئی تھی، تو آپ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان لاڈلا ہے۔ اگر عمران خان لاڈلا ہوتا تو عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا، اگر عمران خان لاڈلا ہوتا تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنتا۔ وہ کبھی دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، کبھی وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، کبھی وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا ہے، وہ عدالتوں کے ہی چکر لگا رہا ہے۔ مقدمات کا 20 مقدمے عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں، تو لاڈلوں کے اوپر 20 مقدمے بنتے ہیں۔ لاڈلے جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر اس طرح لگاتے ہیں۔ لاڈلے تو آپ ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لاڈلے تو آپ ہیں کہ آپ کی 55 سیٹیں ہونے کے باوجود آپ نے مرکز کے اندر حکومت کر آپ نے لے لی، تو لاڈلے تو آپ ہوئے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو وہ رعایت نہیں دی گئی جو عمران خان کو دی، یعنی کہ 1 ہفتے کی رعایت۔ یہ تو عدالتوں میں ہوتا ہے، عدالتیں تو موقع دیتی ہیں صفائی کا، عدالتیں تو ہمیشہ موقع دیتی ہیں۔ آپ کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، 3 دفعہ جو وزیر اعظم رہے، ان کو تو عدالت نے کہا تھا بھائی منی ٹریل لاؤ، آج تک وہ منی ٹریل لا نہیں سکے، ثابت نہیں کر سکے۔ کبھی قطری خط آپ لاتی تھیں، کبھی کیلبری فونڈ آپ بناتی تھیں، وہ سارے جعلی کام آپ نے کیے، مگر پھر بھی آپ دندناتی پھرتی ہیں، آزاد پھر رہی ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان کی سیلاب زدگان کے لیے جو ٹیلی تھون انہوں نے کی اور 5 ارب 20 کروڑ روپیہ 3 گھنٹوں میں اکٹھا کیا، آپ اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کے اوپر بھی طنز و مزاح ہو رہا ہے کہ عمران خان یہ پیسے کھا جائے گا، عمران خان یہ کرے گا، عمران خان وہ کرے گا۔ پھر اس کے اوپر جعلی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر لگائی جا رہی ہے کہ فلاں شخص نے اس قسم کا سوال کر دیا، فلاں شخص نے اس قسم کا سوال کر دیا۔ یعنی کہ آپ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی عمران خان کی اس کاوش کو سراہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ عمران خان کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ جو عمران خان پاکستان کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہا ہے اور لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور اس کو اربوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کے اندر بھی کیڑے نکال رہے ہیں، آپ اس میں بھی سازش کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی کسی طریقے سے سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ جو میری ایک خبر جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بڑوں کی بیٹھک بھی ہوئی ہے اور اس کے اندر آنے والے وقت کے لیے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی گفت و شنید شروع ہو چکی ہے۔ یعنی کہ یہ حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف سے جو ان کو فنڈ ملا ہے، آئی ایم سے جو ابھی قرضہ جو ملا ہے، اس کو بھی یہ بہت بڑی کامیابی گردانے جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں اب کچھ بڑوں نے اسلام آباد کے اندر بیٹھک کی ہے اور وہ آنے والے وقت کے اندر نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اس کے اوپر کافی اب بات ہوئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں یعنی اسی مہینے کے اندر آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی کچھ مثبت پیش رفت ہوگی۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر اور کچھ لوگوں نے، کچھ دانشوروں نے عمران خان کو بھی سمجھایا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کو رہنے دیں اس حالات کے اندر، آخر الیکشن تو کرائیں گے، آج نہیں کرائیں گے تو سال بعد کرائیں گے، تو جب سال بعد کرائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے۔ مگر اس ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اس کے یہاں انتخابات ہوں، اور جو عوام کی جو حکومت ہے، یعنی عوامی حکومت ہے، عوامی رائے ہے، اسی کے اوپر کوئی حکومت بنائے جو عوام کی مرضی کے ساتھ حکومت کے اندر آئے، تاکہ عوامی مسائل حل ہوں، تاکہ پاکستان کے حوالے سے کوئی مثبت پالیسیاں بنائی جائیں، نہ کہ یہ ڈرامے کیے جائیں کہ جو امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے۔ ابھی یہ سیلاب زدگان کے لیے شہباز شریف ہیلی کاپٹر سے وہ راشن کے جو تھیلے ہیں، وہ کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے، وہ راشن کے تھیلے پھینک رہے، وہ تھیلے اوپر سے نیچے آتے ہیں اور نیچے آ کے وہ پھٹ جاتے ہیں اور سارا راشن بکھر جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے، ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، وہاں اتار کے ہیلی کاپٹر کو وہاں پر سارا راشن دیا جا سکتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے اور ایک ایک تھیلا اوپر سے گرایا جا رہا ہے اور بے شمار لوگ نیچے کھڑے ہیں، اور وہ جو تھیلے نیچے آ رہے ہیں وہ پتھروں کے اندر لگ کے سارے تھیلے پھٹ رہے ہیں اور راشن سارا بکھر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی، نہ ان کی کوئی حکمت عملی ہے، نہ ان کی کوئی پالیسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک سیلاب کے حوالے سے اس امپورٹڈ حکومت کی کوئی ایسی پالیسی واضح نہیں ہوئی کہ جس کے اوپر قوم یکسو ہو کر وہ دیکھے اور وہ یہ کہے کہ امپورٹڈ حکومت اس انداز سے یہ کام کرنا چاہ رہی ہے، اس پلاننگ کے تحت یہ کام کرنا چاہ رہی ہے، اس حکمت عملی کے تحت یہ کام کرنا چاہ رہی ہے۔
مگر آپ دیکھیں کہ کہیں پر کوئی پالیسی اب واضح نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا سے اقوام متحدہ نے بھی اپیل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس برے وقت کے اندر پاکستان کی مدد کی جائے۔ اور پھر مضحکہ خیز بات آپ دیکھیں کہ یو این کی اس اپیل کو بلاول بھٹو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بلاول بھٹو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میری وجہ سے اربوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان اب آ رہے ہیں، میں نے بات کی ہے سب، مطلب کہ ایک بونڈے سے مذاق یہ لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام بیوقوف ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ تو عوام تو سب جانتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔